السلام علیکم. سفال گھر بائی بشرا سعید، ایپیسوڈ 13. آپا، اس نے گلا کھنکارتے ہوئے کہا، میرے امریکہ جانے کے تمام انتظامات مکمل ہو گئے ہیں. اچھا، تو کیسا لا تعلق انداز تھا. اگر اس نے بازار میں کسی شے کے نرخ بڑھنے کا تذکرہ کیا ہوتا تو بھی یقیناً اچھا تو سے زیادہ کچھ سننے کو ملتا. آپا بستر پر چند ملبوس پھیلائے شاید ان میں سے انتخاب کرنے کی کوشش کر رہی تھی. عمر کو کچھ اور نہ سوجا. جب کوئی اپنی ماں پر دنیا کے دوسرے کونے میں جانے کا ارادہ ظاہر کرے اور جواب میں اچھا تو سنے تو آگے کیا کہا جاتا ہے. کچھ دنوں میں ٹکٹ بھی کنفرم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپا نے ایک سوٹ اٹھا کر ہینگر میں لٹکایا اور دائیں رخ بڑھ کر عمر کی نظر سے اوجھل ہو گئی. اس نے لوہے کی الماری کے پٹ کھلنے اور چند لمحوں بعد بند ہونے کی آواز سنی. وہ جس جگہ بیٹھا تھا وہاں سے آپا کے کمرے کا کچھ حصہ دکھائی دیتا تھا. آپا کے الماری سے پلٹ کر دوبارہ بستر کے پاس آنے کے وقفے میں وہ خاموش رہا. اب وہ باقی بچے ہوئے کپڑوں کو الٹ پلٹ کر جانچ رہی تھی. اس کے انداز میں عدم اطمینان اور ناپسندیدگی تھی. یوسف بھائی اور آمنہ باجی آپ کی خیریت دریافت کر رہے تھے. اگر ہو سکے تو آپ ان سے بات کر لیجیے گا. میں نے بتایا تھا نا کہ ان کی بیٹی پری میچور پیدا ہوئی ہے. اس کی حالت بہت تشویشناک ہے. شادی کے 20 سال بعد اولاد ہوئی ہے. میں کر لوں گی بات. آپا نے ایک اور سوٹ کا گولا بنا کر اسے بستر کی پائنتی کی جانب اچھال دیا. وہ جھنجھلائی ہوئی لگتی تھی. عمر کوئی اور فقرہ گڑھنے کی توڑ جدوجہد کر رہا تھا. خاموشی اس کی بے چینی میں اضافہ کر رہی تھی. میں سوچ رہا تھا کہ مجھے وہاں جانے کے لیے کپڑے، جوتے اور جو دوسری چیزیں درکار ہیں وہ 1-2 دن میں خرید لاؤں. مجھے خود سے خریداری کرنے میں ہمیشہ دشواری ہوتی ہے. آپ کے پاس جب وقت ہو مجھے بتا دیجیے گا. میں آپ کو ساتھ لے کر بازار جاؤں گا. آپا نے آخری لباس کو بھی ہاتھ سے پرے ہٹایا اور گویا خود کلامی کی. معلوم نہیں اسلام آباد کا موسم کیسا ہوگا. میں تو کبھی وہاں نہیں گئی. مری، نتھیا گلی وغیرہ وہاں سے بالکل قریب ہیں اور ان علاقوں میں برف باری کا آغاز ہو چکا ہے. عین ممکن ہے اسلام آباد میں بھی سردی بڑھ گئی ہو. میں سردی بالکل برداشت نہیں کر سکتی. میرے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں سن ہو جاتی ہیں. پچھلے موسم کے گرم کپڑوں میں سے کوئی ایک بھی اس قابل نہیں کہ اسے پہن کر گھر سے نکلا جائے. عمر تم اس طرح کرو کہ عائشہ درزن کے گھر جا کر میرے سوٹ کا پتہ کرو. اس نے آج دوپہر کا وعدہ کیا تھا لیکن شاید سی ہی لیا ہو. اسے کہنا کہ 1 گھنٹے تک تیار کر سکتی ہے تو بڑی مہربانی ہوگی. تم نے اس کا گھر تو دیکھ رکھا ہے نا؟ ساتھ والی گلی میں ہے. دروازے کے سامنے بجلی کا کھمبا لگا ہے. اگر نہ ملے تو کسی سے پوچھ لینا. جلدی چلے جاؤ. عمر کرسی سے اٹھ گیا لیکن اس کے قدم وہیں جمے رہے. آپ اسلام آباد جا رہی ہیں؟ ہاں، بس کل رات یا زیادہ سے زیادہ پرسوں صبح تک واپس آ جاؤں گی. لیکن آپ اکیلی کیوں جا رہی ہیں؟ میں فارغ ہوں. میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. میں نے کب کہا میں اکیلی جا رہی ہوں؟ تو شوکت صاحب کے ساتھ جاؤں گی. عمر کی پیٹھ پر کسی نے خاردار کوڑا پٹکا تھا. جسم کو کاٹتی ہوئی جلن اس کے روم روم میں بھر گئی. کس سلسلے میں؟ اس نے اتنی اونچی آواز میں پوچھنے کا ارادہ ہرگز نہیں کیا تھا. آپا نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا. کیا اسکول کا کوئی کام ہے؟ کوئی تفریحی ٹرپ وغیرہ؟ اپنے لہجے کا اثر زائل کرنے کے لیے اس نے اضافہ کیا تھا. نہیں، ایک خالصتاً نجی نوعیت کا کام ہے. میں آ کر تمہیں تفصیل بتاؤں گی. اسے لگا کہ ایسا کہتے ہوئے آپا مسکرائی تھی. ابھی بالکل وقت نہیں ہے. شوکت صاحب پہنچنے ہی والے ہوں گے. تم عائشہ کی طرف چلے جاؤ. پیلے چوبارے والا مکان ہے اور دروازے پر بڑی سی تختی لگی ہے عزم الحق اجی کے نام کی، اور سلائی کے پیسے بھی لیتے جاؤ. عمر اپنی جگہ سے ایک قدم نہیں سرکا. آپ اور شوکت صاحب اکیلے جا رہے ہیں؟ اس بار آپا کی مسکراہٹ واضح تھی. جب ہم دونوں اکٹھے جا رہے ہیں تو اکیلے کیسے ہوئے؟ وہ مذاق بھی کر سکتی تھی. عمر کو پہلی مرتبہ معلوم ہوا تھا. میں یہاں اکیلا کیا کروں گا؟ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. نہیں، تم ساتھ نہیں جاؤ گے. میں کب لمبی مدت کے لیے جا رہی ہوں؟ صرف 1 رات کی ہی تو بات ہے. آپا کا انداز قطعیت بھرا تھا.
تم اب چلے بھی جاؤ، وہ عائشہ کہیں گھر سے نہ نکل جائے۔ اور تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مجھے سویٹر اور دستانے ساتھ لے جانے چاہیے؟ کیا خبر وہاں ٹھنڈ زیادہ ہو؟ مجھے سردی سے نفرت ہے۔ بھیگے پنکھوں والے راج ہنس جیسا دن تھا، اجلا، سفید اور سیلا سا۔ رات بھر میگھ کا جھماکا لگا رہا تھا۔ صبح کے قریب آسمان سے بادلوں کے آخری ٹکڑے تک غائب ہو گئے تھے اور نتھرا نیلا آسمان کسی تازہ دھلے ہوئے پارچے کی مانند پھیلا تھا۔ یہ بارش جھاڑے کے آغاز کا پیغام ثابت ہوئی تھی۔ ایک رات میں ہی موسم کے تیور بدل گئے۔ خنک ہوا کا جھونکا عمر کے تن سے لپٹ کر گزرا تو اسے احساس ہوا کہ وہ آدھی آستینوں والی قمیص موسم کے نئے چلن کے لیے موزوں نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے ماتھے اور پپوٹوں پر انگلیاں پھرائیں۔ اسے اپنی جلد غیر معمولی حد تک گرم لگی تھی۔ اسے بخار ہو رہا تھا۔ خلق کی کڑواہٹ اور سردی کا بڑا ہوا احساس اس بات کی نشاندہی کرتے تھے۔ وہ کسل مندی سے اٹھ کر آپا کے کمرے میں آیا اور ٹی وی ٹرالی کی دراز میں رکھی ہوئی چھوٹی ڈائری نکال کر وہ نمبر ڈھونڈنے لگا جو آپا جاتے ہوئے کسی ورق پر لکھ گئی تھی۔ نصرت چودھری نام کے نیچے اسلام آباد کے ڈائلنگ کوڈ کے ساتھ لکھا ہوا نمبر اسے تھوڑی سی تلاش کے بعد مل گیا تھا۔ وہ شوکت صاحب کے بھائی کی رہائش گاہ کا ٹیلی فون نمبر تھا جو آپارا ٹاؤن میں واقع تھی۔ اگر آپا ایک اور رات وہاں رہنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی تو اب تک اسے لوٹ آنا چاہیے تھا یا کم از کم واپسی کے لیے روانہ ہو چکی ہوگی۔ عمر وہاں ٹیلی فون نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن مزید انتظار اس کے بس کی بات نہ تھی۔ فون کسی لڑکی نے اٹھایا تھا۔ یہ نصرت چودھری صاحب کا گھر ہے؟ عمر نے تصدیق کی خاطر پوچھا۔ جی، آپ کون؟ شوکت صاحب اور میری آنٹی آپ کے گھر آئی ہوئی ہیں، کیا وہ ابھی ادھر ہی موجود ہیں؟ نہیں، شوکت چاچو اور ان کے ساتھ آنے والی آنٹی تو کل شام کو ہی چلے گئے تھے۔ کل شام کو؟ عمر نے تھوک نگل کر کہا۔ کیا وہ واپس لاہور چلے گئے ہیں؟ نہیں، وہ مری گئے ہیں۔ مری کیوں گئے ہیں؟ وہاں تو بہت سردی ہوتی ہے۔ عمر کو پتہ بھی نہ چلا اور اس کی زبان سے پھسل گیا۔ کیا مطلب؟ لڑکی کے انداز میں الجھن تھی۔ وہ کس لیے مری گئے ہیں؟ اگر آپ میرے ابو سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں انہیں بلا دیتی ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عمر نے کچھ کہے بنا فون بند کر دیا تھا۔ اس کے بدن میں ہونے والا خفیف درد اچانک شدت پکڑ گیا تھا۔ اس کے حلق میں ایسا کڑوا پن تھا جیسے اس نے دتورے کی پھانک نگل لی ہو۔ کنپٹیوں میں دھڑکتی ہوئی رگیں اسے کراہنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ شام ڈھلنے تک اس کا بخار اتنا تیز ہو چکا تھا کہ نتھروں میں سے گزرتی ہوئی سانس کھولتی بھاپ ایسی گرم ہو گئی۔ شدید پیاس کے باوجود اس نے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا۔ اس لیے نہیں کہ بخار کی دی ہوئی نقاہت نے اس کے ہلنے جلنے کی سکت چھین لی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ پانی پینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جب کبھی وہ حکیم بیگم سے روٹھ جاتا تھا تو کھانا پینا چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اب تو وہ زندگی سے ہی روٹھا ہوا تھا۔ رات جانے کتنی بیتی تھی اور وہ سوتی کھیس میں ٹھٹھا رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹتا ہوا آپا کے کمرے تک آیا اور ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ریسیور اتنا ٹھنڈا تھا کہ اسے چھوتے ہوئے عمر کو جھرجھری آ گئی۔ عمر، میں کل شام تک آ جاؤں گی۔ میں اس وقت مری میں ہوں۔ یہاں مسلسل برف باری ہو رہی ہے۔ میں نے 9 بجے والے خبر نامے میں سنا ہے کہ لاہور میں بھی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کیا وہاں بھی ٹھنڈ ہو گئی ہے؟ ہاں، ہو گئی ہے۔ عمر نے بدقت خود کو جواب دینے پر مائل کیا۔ آپ کو تو ٹھنڈ سے نفرت ہے۔ اگر آپا نے سنا تھا تو بھی اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ سردیوں کا کوئی بھی بستر ابھی تک نہیں نکالا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ ایک ہی دن میں موسم یکدم تبدیل ہو جائے گا۔ اچھا، تم ایسا کرو کہ اسٹور میں پیٹی کے اوپر جو بڑا ٹرنک پڑا ہے اس میں ایک گرم چادر رکھی ہے، تم وہ نکالو۔ ٹرنک کے تالے کی چابی سلائی مشین کے گلے میں ہوگی۔ آپا نے کوئی بھی جواب لیے بنا رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ میں سردی بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں سن ہو جاتی ہیں۔ آپا کی آواز ملگجے اندھیرے میں کسی بھٹکے ہوئے پرندے کی مانند پھڑ پھڑا رہی تھی۔ جب اسے سردی سے نفرت تھی تو وہ برف باری کے دوران مری کیسے چلی گئی؟ وہ تو سویٹر اور دستانے بھی ساتھ نہیں لے گئی تھی۔ پھر ایسی ٹھنڈ کو برداشت کرنے کی ہمت اس کے اندر کہاں سے آ گئی؟
کھلے دروازے سے آتی سرد ہوا نے عمر کے نقاہت زدہ جھلستے ہوئے بدن میں پھریری دوڑا دی۔ وہ اتنی بری طرح کانپ رہا تھا کہ اسے سیدھا کھڑا ہونے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس کی پسلیوں میں ہونے والے درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ سردی اور پیاس سے مزید مزاحم ہونا اس کے بس کی بات نہ رہی تھی۔ وہ باورچی خانے میں آیا اور نل کھول کر پانی کا گھونٹ بھرا۔ اسے لگا کسی نے اس کی چھاتی میں لوہے کی سلاخ سے ضرب لگائی ہو۔ اس نے نل کے نیچے سے منہ ہٹا کر سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ پگھلی ہوئی برف جیسے پانی نے اس کی سانس الٹا دی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑا ہاتھ سے سینے کو مسلتا رہا، پھر جی کڑا کر کے بہتے ہوئے پانی پر چہرہ جھکایا۔ تمہاری ماں جب ادھر آئی تو وہ پیٹ گرانا چاہتی تھی۔ ماسی چھما کے ہونٹوں سے اڑنے والے تمباکو ملے تھو کے چینٹے عمر کے منہ پر گرے۔ اس کے کھلے ہونٹوں اور دانتوں سے ٹکرا کر اچھلتی ہوئی پانی کی بوندیں کنکروں کی مانند اس کے چہرے پر گر رہی تھیں۔ پانی پینے کے بعد اس کی کپ کپی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ باہر آسمان سے پھر پھوار برسنے لگی تھی۔ کیا مری میں اس وقت بھی برف باری ہو رہی ہوگی؟ خالصتاً نجی نوعیت کا کام ہے۔ جب ہم دونوں جا رہے ہیں تو اکیلے کیسے ہوئے؟ آپا کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس نے کبھی آپا کو کھل کر ہنستے نہیں دیکھا تھا، لیکن تصور میں اس کی گونجتی ہوئی ہنسی ایسی وضاحت سے ڈر آئی تھی جیسے وہ سینکڑوں بار اس منظر کو دیکھ چکا ہو۔ خود کو بارش سے بچاتے ہوئے حتی المقدور تیزی کے ساتھ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اسٹور بالائی منزل پر تھا اور چھت پر لے جانے والی سیڑھی کے 8 قدم اونچے تھے۔ سیڑھیاں چھت سے ڈھکی ہوئی نہیں تھیں اور یہاں بھی وہ بارش کی دسترس سے محفوظ نہیں تھا۔ آپا کسی کمرے کی کھڑکی سے برف باری کو دیکھتی ہوگی یا کھلے آسمان تلے گھومتے ہوئے اس تجربے سے گزر رہی ہوگی۔ برف گرتی کیسے ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ دھنکی ہوئی روئی کے گالوں کی صورت یا پھر بربرے صفوف کی طرح؟ کیا آپا کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں سن ہو گئی ہوں گی؟ اس نے برف باری کے مناظر صرف ٹیلی ویژن پر دیکھ رکھے تھے۔ عمر نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ شوکت کی تو اسے دیکھ کر رال ٹپکتی ہے، گھناؤنا کردار ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپا کے اسکول کے فیمیل اسٹاف روم میں 2 عورتوں کے درمیان ہونے والی گفتگو جو اس نے کمرے کے کھلے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے سنی تھی اسے یاد آنے لگی۔ وہ اسے بھولا ہی کب تھا۔ وہ تو بس برے زنبور تھے جو ہر دم اس کے کانوں میں بھنکتے تھے۔ بوندوں سے بچنے کے لیے اس نے تیزی سے اگلا قدم اٹھایا۔ شاید بارش سے بچنا اتنا ضروری نہیں تھا جتنا ان آوازوں سے بھاگنا۔ دونوں آفس میں گھسے کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے گھنٹوں کیا کرتے رہتے ہیں۔ بھیڑوں کے زہریلے پروں کی تھرتھراہٹ اس کے کانوں میں گھسی جاتی تھی۔ اسے تیسرے زینے پر پاؤں دھرا۔ مجھ سے جب ماسی حنیفہ پوچھتی ہے باجی جی صفائی ٹھیک ہوئی ہے تو میں کہتی ہوں کیا خاک ٹھیک ہوئی ہے، گند سے تو اسکول بھرا پڑا ہے۔ چوتھا زینہ اس کے پاؤں تلے آ گیا۔ ایک بار وہ شوکت سے ملنے اسکول آئی اور بغیر دستک دیے آفس کا دروازہ کھول دیا۔ جانے اندر کیا دیکھا کہ الٹے قدموں لوٹ گئی۔ یہ موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے بہتے تھے۔ اس کا پیر 5ویں سیڑھی کو چھو رہا تھا۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں شگفتہ نے اسی وجہ سے زہر پھونک لیا۔ عمر اتنی سی مشقت سے نڈال ہو گیا تھا۔ اس نے منو وزنی پاؤں گھسیٹ کر 6 زینے پر رکھا۔ یہ حرامی ہے۔ اس کی ماں نے منہ کالا کیا، پر اس کا منہ تو گورا ہے۔ اس کا اسکول ماسٹر نسوار کا بیڑا گال میں دبائے گھٹی ہوئی ہنسی کے ساتھ جماعت کے سب لڑکوں کو بتا رہا تھا۔ 7ویں زینے پر پاؤں دھرے بنا اس نے آخری قدمچے پر چڑھنے کی کوشش کی۔ اسے زوردار ٹھوکر لگی تھی۔ بمشکل اس نے خود کو گرنے سے بچایا۔ ایسی ادلوں کے پیچھے کون آتا ہے؟ عاشق 4 دن دل خوش کر کے چھوڑ جاتے ہیں اور وارث ڈھونڈ لیں تو گاٹا اتار دیتے ہیں۔ ماسی چھما کے حقے کی چلم الٹ گئی تھی اور سارے کوئلے اس پر آن گرے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے حلق سے ایک راہ نکل گئی۔ اسٹور میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے اندازے سے دیوار کو ٹٹولتے ہوئے سوئچ تلاش کر کے بلب جلایا۔ سلائی مشین پیٹی کے اوپر ٹرنک کے ساتھ ہی رکھی تھی۔ کچھ تردد کے بعد ٹرنک کی چابی دستیاب ہو گئی تھی۔ تالا کھول کر وہ گرم چادر تلاش کرنے لگا۔ وہ نئے پرانے کپڑوں کے ساتھ ایک گوشے میں ٹھنسی ہوئی مل گئی تھی۔
چادر نکالنے پر اس کی نظر ان ویڈیو کیسٹس پر پڑی جو چادر کے نیچے ہونے کے باعث پہلے پوشیدہ تھیں۔ اس نے ایک کیسٹ کے ٹائٹل پر نظر دوڑائی۔ وہ ایک انگلش فلم تھی اور عنوان سے ہی ظاہر تھا کہ وہ کس نوعیت کی ہوگی۔ اس نے ایک ایک کر کے سب کیسٹس کے نام دیکھے تھے۔ ان میں سے اکثریت ایکس ریٹڈ فلموں کی تھی۔ اسے وہ دوپہر یاد آئی جب ایسی ہی ایک فلم ڈھونڈنے کی خاطر آپا شام تک لاہور کی سڑکوں پر خوار ہوتی پھری تھی۔ آنکھوں میں ہوتی جلن نمی بن کر اس کی بینائی کو دھندلا رہی تھی۔ پلکیں جھپک کر اس نے آنکھوں میں جمع ہونے والے پانی کو بہہ جانے دیا۔ ویڈیو کیسٹس ہٹاتے ہوئے اس کا ہاتھ کسی سرد اور ٹھوس دھات سے ٹکرایا تھا۔ انگلیوں سے محسوس کرتے ہوئے عمر نے اس شے کو باہر نکال لیا۔ وہ کانچ سے بنی ہوئی ایک شش پہلو صندوقچی تھی جس میں کچھ سامان تھا۔ صندوقچی کے اوپر ایک خط کا لفافہ رکھا تھا جو صندوقچی کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ اس نے وہ لفافہ صندوقچی کی چھت سے علیحدہ کیا تو کانچ پر لکھے ہوئے حروف اس کی نظروں کی زد میں آ گئے۔ سنو وائٹ، جو ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ عمر نے بلوری ڈبیا ایک طرف رکھ دی اور لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ لفافے پر ایک پتہ درج تھا اور اسے بند نہیں کیا گیا تھا۔ اس نے اندر ہاتھ ڈال کر طے شدہ کاغذ باہر کھینچ لیا۔ کاغذ کی تہیں کھول کر وہ تحریر پر نظر دوڑانے لگا۔ وہ آپا کا تحریر کردہ خط تھا، لیکن عمر کو جو امید دکھائی دی تھی کہ وہ اس کے باپ کے نام لکھا گیا ہوگا باطل ثابت ہوئی تھی۔ خط کا مخاطب کوئی اور شخص تھا اور آپا کا اس سے گہرا ربط تھا۔ خط کا مضمون اس بات کا گواہ تھا۔ مجھے بات کس طرح شروع کرنی چاہیے میں نہیں جانتی۔ اپنے مکروہ جرموں کا احوال بیان کرنے کے لیے مناسب الفاظ کے چناؤ میں تھوڑی بہت دقت ہونا تو قدرتی سی بات ہے۔ میں تم سے یا کسی اور سے معافی نہیں مانگوں گی۔ معافی میرا علاج ہرگز نہیں ہے۔ میرا مرض جس نوعیت کا ہے اس میں دھتکار، گالیوں اور بددعاؤں سے ہی راحت ملتی ہے۔ اگر تمہارے پاس کچھ وقت ہو تو میرے لیے بددعا کرنا، مجھے ہر اس برے نام سے پکارنا جو تمہارے علم میں ہو، اور میری ماں سے کہنا وہ بھی ایسا ہی کرے۔ اگر تمہیں یہ جان کر کچھ تسکین محسوس ہو تو میں بتا دیتی ہوں کہ جس شخص کے لیے میں نے تم لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا اس نے میرے منہ پر تھوک دیا۔ نہیں، تھوکا نہیں تھا، مجھے ایسا لگا تھا کہ میرے منہ پر تھوکا گیا ہے۔ مجھے لمحہ بھر بھی اس کا ساتھ نہیں ملا۔ مجھے یہ تو معلوم ہو گیا کہ میرا باپ مر چکا ہے۔ ظاہر ہے میں ہی تو اس کی موت ہوں، مجھے کیوں معلوم نہیں ہوگا؟ جس رات میں نے گھر چھوڑا شاید مجھے لکھنا چاہیے کہ گھر سے بھاگی، لیکن میں ابھی تک اپنے لیے ہمدردی رکھتی ہوں۔ کیا کروں، برے لفظ تو خود سے جوڑتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تم میری اس ریاکاری کو برداشت کرنے کی کوشش کرنا۔ ہاں، تو اس رات میں اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کا گلا گھونٹ کر نکلی تھی۔ پھر بھی تصدیق کی خاطر میں کچھ عرصے بعد اپنے محلے میں گئی تھی اور میں منہ چھپا کر گئی تھی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میری شکل اب بھی اس لائق ہے کہ وہ کسی کو دکھائی جا سکے؟ تم ہمیشہ کہتے تھے کہ میں بڑی خوبصورت ہوں، میری آنکھیں ایسی ہیں، میرے ہونٹ ویسے ہیں، میری رنگت، میری ناک، میرے بال، میری گردن۔ تم تعریف کرنے لگتے تو تمہیں رکنا ہی بھول جاتا تھا۔ تمہیں سن کر مجھے لگتا کہ تم مبالغہ کر رہے ہو، لیکن مجھے اچھا لگتا تھا۔ میرا دل چاہتا تم بولتے ہی جاؤ، مجھے سراہتے ہی رہو۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، اب آئینہ دیکھتی ہوں تو گھن آتی ہے۔ میں نے اتنا بھیانک چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ میں بتا رہی تھی کہ میں چہرہ ڈھانپ کر اپنے محلے میں گئی تھی۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ میرا باپ سچ مچ مر گیا ہے اور میری ماں وہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ وہ شاید دانیال ماموں کے گھر گئی ہوگی یا پھر تایا ابو کے گاؤں۔ وہ جہاں بھی ہیں میں کبھی ان کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ اگر ہو سکے تو مجھے اتنا بتا دینا کہ کیا وہ زندہ ہیں، اور مجھے ڈھونڈنے کی غلطی کبھی نہ کرنا۔ گندگی دبی رہی تو اچھا ہے، اسے خرید کر نکال لیں تو تعفن کے سوا کیا ملے گا۔ میں یہ خط تمہیں کسی دوسرے شہر سے پوسٹ کروں گی، اور جانے پوسٹ کروں گی بھی یا نہیں۔ اگر میں یہ خط تمہیں بھیج پائی تو بعد میں کبھی فون کروں گی۔ پہلے خط اس لیے لکھ رہی ہوں کہ فون پر ان میں سے کوئی بھی بات میری زبان سے ادا نہ ہو سکے گا۔ میں کچھ اور بھی لکھنا چاہتی ہوں، لیکن کیا، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ ان چند سطروں کے بعد باقی ورق خالی تھا۔
کے کونے میں لکھی ہوئی تاریخ 10 سال پہلے کی تھی۔ عمر نے کاغذ کو دوبارہ تہہ لگائی اور کچھ سوچ کر لفافے سمیت اس خط کو ٹراؤزر کی جیب میں ڈال لیا۔ پھر وہ اس کانچ کے ڈبے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا ڈھکن کھولنے پر ایک مانوس بو ناک سے ٹکرائی، ایسی بو جیسی مزاروں پر یا قبرستانوں میں آیا کرتی ہے، باسی پھولوں کی بو جس میں مرنے والوں کی موت کا غم اور یاسیت رچی ہوتی ہے۔ ایک پھولا ہوا زرد لفافہ جس کی لمبائی ڈبے کی بالشت بھر طوالت سے زیادہ تھی، توڑ مروڑ کر اندر گھسیڑا گیا تھا۔ عمر نے وہ پلندہ کھینچتے ہوئے ڈبے سے جدا کیا تو اسے زرد لفافے کے نیچے ایک ریشمی پارچے میں لپٹی کچھ پتیاں اور تنکے دکھائی دیے جو چھونے پر راکھ کی طرح بکھر گئے تھے۔ یقیناً انہی کی موجودگی نے بند ڈبے کو اس بات سے معمور کر رکھا تھا۔ اس نے زرد لفافے کے اندر بھرے ہوئے کاغذات باہر نکال لیے۔ کچھ لمحوں کے لیے اسے اعتبار ہی نہ آیا کہ وہ کیا دیکھ رہا تھا۔ وہ پلکیں جھپکائے بنا دیکھتا رہا۔ وہ کسی بت کی مانند ساکت کھڑا تھا، جانے اور کتنی دیر وہ اس جگہ سے ہل نہ پاتا اگر باہر چھت سے آنے والی بلی کی تیز گراہٹ اسے چونکا نہ دیتی۔ شاید دو بلیاں آپس میں لڑ رہی تھیں اور ان کے اچانک گرانے کی آواز نے عمر کو ڈرا دیا تھا۔ جسم کو لگنے والے خفیف جھٹکے کو وہ روک نہیں پایا تھا۔ دیواروں پر سرسراتی نامولود ہوا کے ساتھ اسے اپنے سانس لینے کی اونچی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس نے وہ پورنوگرافک رسالہ واپس لفافے میں ڈالا اور لفافے کو شیشے کی صندوقچی میں بند کرنے کے بعد ٹرنک میں اس کی سابقہ جگہ پر رکھ دیا۔ اس کی پسلیوں کو جیسے کسی گیلی رسی سے کس کر باندھ دیا گیا تھا۔ ہر سانس کے ساتھ درد کی ٹیس اٹھتی تھی۔ مزید کھڑے رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ سوکھے پتوں کی طرح کانپتا ہوا فرش پر بیٹھ گیا۔ کیا یہی وہ قیامت تھی جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا؟ ہر کسی کی اپنی اپنی قیامت ہوتی ہے۔ جب گھاس کے تنکے پر بارش کی ایک بوند گرتی ہے تو تنکے پر بیٹھی ہوئی چیونٹی یہی سمجھتی ہوگی کہ کائنات فنا ہونے لگی ہے۔ وہ ایک بوند اس چیونٹی کی قیامت ہوتی ہے۔ نتنوں سے پھیپھڑوں میں پہنچنے والی ہوا اسے ناکافی لگ رہی تھی۔ وہ منہ کھول کر لمبے لمبے سانس بھرنے لگا۔ اس کے پیٹ کے نچلے حصے سے کوئی بھاری بدمزہ شے اٹھی اور اس کی چھاتی میں ٹھہر گئی۔ اس شے میں درد تھا اور گھٹن۔ اس کا سانس بند ہونے لگا۔ اس نے سینے پر ہاتھ مار کر اس اٹکی ہوئی شے کو باہر نکالنے کی کوشش کی۔ وہ دردناک شے کلبلاتی ہوئی اس کے حلق پہ جانے بڑھی۔ اس کا ذائقہ بے حد کڑوا تھا۔ عمر نے تھوک نکلنے کے لیے گھونٹ بھرا۔ ایسا کرتے ہوئے اسے بہت اذیت ہوئی تھی۔ اس شے نے ساری راہیں مسدود کر دی تھیں اور وہ باہر نہ آتی تھی۔ اس کے گلے میں پنجے گاڑ کر جم گئی تھی۔ اس کا نچلا جبڑا بے اختیار کانپنے لگا۔ اس کی حرکت روکنے کی خاطر عمر نے منہ بند کرنا چاہا مگر گھٹتی ہوئی سانس نے اسے پھر سے منہ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ تو نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا؟ جب میرے ہونے سے اس دنیا میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو میرے نہ ہونے سے کیا فرق پڑ جاتا؟ جب میری ماں، اس عورت کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہوئے عمر کے دل میں ایسی کراہیت پیدا ہوئی کہ وہ خود بھی اس کی شدت پر حیران رہ گیا۔ جب وہ میری پیدائش سے پہلے مجھے مار ڈالنا چاہتی تھی تو نے بیجی کے دل میں یہ بات کیوں نہ ڈالی کہ وہ اس کی مرضی مان جاتی؟ تو نے میرے لیے اتنی تکلیف بھری زندگی کیوں منتخب کی؟ تیرے قہر کو بلانے کے لیے میں نے کیا کیا؟ میں نے کیا خطا کی جس پر تو اتنا ناراض ہے؟ میں نے تیری رضا کے لیے، تیری خوشی کی خاطر وہ سب کچھ کیا جو میرے بس میں تھا۔ تیری ناراضی سے بچنے کی حتی المقدور کوشش کرتا رہا۔ پھر میری کس غلطی پر تو روٹھ گیا ہے؟ تو نے میرے لیے ایسی ذلت کو کیوں چنا؟ تو نے اس عورت کو میری ماں کا درجہ دیا جو اپنے منہ زور نفس کے ہاتھوں پاگل ہو رہی ہے اور اپنے پاگل پن میں مجھے اتنی چوٹ پہنچا رہی ہے جو میری برداشت سے باہر ہے۔ تو مجھے یتیم پیدا کر دیتا پر دنیا میں بے عزت نہ کرتا۔ تو نے مجھے کوڑے کا ڈھیر بنا دیا جس پر غلاظت پھینکنا سب کا حق ہوتا ہے۔ درد خمیر سے بنی وہ مہیب شے گلے کی رگوں کے گرد پھندا کسے ہوئے تھی۔ سانس لینے میں دقت کے باعث اس کے تالو اور زبان میں اکڑن پیدا ہو گئی تھی۔ تیری رضا کیا ہے؟ تیری چاہت مجھے سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے میرے اللہ؟
یہ حواس چھین لینے والا درد ہے، یہ مجھے یوں کاٹتا ہے جیسے کسی رستے ہوئے زخم میں کیڑے پڑ گئے ہوں۔ اس کو سہ جانے کی ہمت میں کہاں سے لاؤں؟ مجھ پر رحم کر، میں اس درد سے عاجز ہوں، مجھے نجات دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے بہنے لگے۔ اس نے بازو لمبا کر کے پیٹی کے کنارے سے لٹکتی ہوئی اونی چادر گھسیٹ کر خود کو اس سے ڈھانپ لیا اور وہیں فرش پر بیٹھے ہوئے آنکھیں بند کر کے گھٹنوں پر سر گرا دیا۔ کسی کے قدموں کی چاپ سے اس کی آنکھ کھلی تھی، شاید آپا واپس آ گئی تھی۔ اس نے چہرے پر سے چادر ہٹا کر دروازے کی سمت دیکھا۔ دن کی روشنی در و دیوار پر قابض ہو چکی تھی۔ اتنا وقت اس نے نیم بے ہوشی کی حالت میں گزارا تھا۔ آنے والی سسٹر سوزین تھی اور دروازے کے بیچ کھڑی آنکھوں میں حیرانی سموئے اسے دیکھ رہی تھی۔ عمر، تم کب سے یہاں ہو؟ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تم یہاں ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ وہ خاموش رہا اور فرش پر ہتھیلیاں جماتے ہوئے اٹھ کر اپنے کپڑوں اور چادروں پر لگی گرد جھاڑنے لگا۔ اس کا جسم اب بھی دھیرے دھیرے لرز رہا تھا اور شاید سسٹر سوزین نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی۔ وہ تیزی سے آگے آتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں بولی، تمہاری آنٹی کہاں ہے؟ میں انہی سے ملنے آئی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور دستک کا کوئی جواب نہیں ملتا تھا، اس لیے میں پریشان ہو کر خود ہی اندر آ گئی۔ سارا گھر خالی اور سب دروازے چوپٹ دے کر میرا تو سر چکرانے لگا تھا۔ مایوس ہو کر میں لوٹنے ہی والی تھی کہ مجھے سیڑھیوں کے اوپر اسٹور کا دروازہ کھلا ہوا نظر آ گیا۔ تم نے دروازہ کیوں کھلا چھوڑا بیٹا؟ یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ میرے پاس ایسا کیا ہے جس کے کھو جانے کا ڈر ہو؟ اس کی تلخ بڑبڑاہٹ پر سسٹر سوزین نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ کیسا اترا ہوا چہرہ ہے۔ نزدیک آ کر اس نے عمر کی پیشانی چھوئی اور پریشان ہوگی۔ کتنا تیز بخار ہے تمہیں؟ جسم جل رہا ہے۔ تم کیوں اس طرح فرش پر بیٹھے تھے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ کوئی جاننے کے لائق بات نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ سسٹر سوزین اسے سہارا دیتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب لے جانے لگی۔ بس رات کو مجھے ٹھنڈ لگی تو میں ایک گرم بستر ڈھونڈنے کی خاطر اسٹور میں آیا اور یہاں مجھے چکر آ گیا یا شاید پاؤں پھسل گیا تھا، ٹھیک سے یاد نہیں۔ اور تمہاری آنٹی کہاں ہے؟ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ چارپائی پر لیٹ گیا اور بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ جاتے ہوئے یہ دروازہ بند کر کے جائیے گا، مجھے روشنی اچھی نہیں لگ رہی۔ اگر تم خود چل کر کلینک تک نہیں جا سکتے تو میں ڈاکٹر کو یہاں بلا لیتی ہوں۔ اور ناشتے میں کیا لوگے؟ جو بھی جی چاہ رہا مجھے بتا دو، میں بنا دوں گی۔ عمر نے آنکھیں نہیں کھولیں اور کروٹ بدل لی۔ مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، بخار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ چلی جائیں، میں ٹھیک ہوں۔ اور وہ صحیح کہہ رہا تھا، وہ بخار نہیں تھا جو اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ اس کے لاکھ انکار کرنے پر بھی سسٹر سوزین ڈاکٹر کو بلا لائی تھی اور اس کے لیے ناشتہ تیار کرنے کے بعد گئی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد عمر آہستگی سے اٹھا، چارپائی سے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ خالی ذہنی کی کیفیت میں بیٹھا خلا میں گھورتا رہا اور پھر وہ سب باتیں اسے پوری شدت سے یاد آنے لگیں جنہیں بھول جانے سے بڑی راحت دنیا میں کوئی نہیں تھی۔ وہ کون سا منتر تھا جسے پھونک کر ان سب یادوں کو جلایا جا سکتا تھا؟ کاش سنگسار ہونے والے کو معلوم ہوتا کہ کس اسم کو پڑھنے سے پتھر مارنے والے ہاتھ رک جائیں گے، مگر سنگسار ہونے والے کی زبان میں ہلنے کی طاقت ہی کہاں ہوتی ہے۔ کچھ جذبے اس کے دل میں سیند لگا کر در آئے تھے اور سیند لگا کر آنے والے کی نیت کبھی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ دکھتے ہوئے سر کے ساتھ بیٹھا سوچتا رہا، پھر اٹھ کر گھر میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ باورچی خانے میں سے ایک استعمال شدہ پلاسٹک کا گیلن مل گیا تھا۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے چل کر بازار گیا اور گیلن میں پٹرول بھروا کر واپس آیا۔ اب اسے آپا کے لوٹنے کا انتظار تھا۔ آسمان کی کوکھ سے اجالے کا جنم ہوئے ابھی زیادہ سمے نہ بیتا تھا۔ مکانوں کی کھڑکیاں نیند بھری آنکھیں تھیں جو اب تک مندی ہوئی تھیں۔ ان بند آنکھوں کے پیچھے مکین اب تک بستروں کے گداز میں دنسے ہوئے تھے۔ ان آسودہ بدنوں میں نیند کسی کیف آور مشروب کی مانند گھلی ہوئی تھی۔ سرمئی سنگریزوں سے گندی سڑک ابھی انسانی قدموں اور گاڑیوں کے پہیوں کی آہٹوں سے دامن بچائے سکوت کے ان لمحات سے تلذذ اٹھا رہی تھی جو اسے بہت کم میسر آتے تھے۔ وہ کسی بے شکن سرمئی قالین کی طرح بچھی تھی
اور ان خوابیدہ گھڑیوں میں منگولیا کے فلک بوس پیڑ تلے پراگندہ حلیے والا ایک بوڑھا شخص سر نواڑے کھڑا کسی سوچ میں گم تھا۔ حقیقت میں اس کی عمر 50 سے قریب تھی، مگر ظاہری حیت کی بنا پر اندازہ لگایا جاتا تو وہ 70 یا 80 سال کا بھی نظر آ سکتا تھا۔ وقت سب کو ایک طرز پر نہیں برتتا، کسی کو تو وہ ہتھیلی پر بٹھا کر سفر کی منازل طے کرا دیتا ہے اور کچھ کو اپنے قدموں تلے رونتا ہوا زندگی کی شاہراہ پر گھسیٹتا ہوا لے جاتا ہے۔ اس بوڑھے کا شمار دوسری قسم کے لوگوں میں تھا۔ وقت نے اسے پامال کیا تھا اور جی بھر کر کیا تھا۔ اس کے کھال پر جھریوں کی تعداد تو اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر چمگادڑ کے مہیب پروں جیسے سائے جن کی تاریکی نے اس کی آنکھوں اور چہرے کو دھندلا رکھا تھا، اسے بے حد بوڑھا دکھاتے تھے۔ اس کا نام ایڈم گرانٹ تھا، اور غنیمت تھا کہ اس وقت اسے اپنا نام یاد تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ بہت سی چیزیں بھولنے لگا تھا، جیسے گزشتہ روز یا شاید اس سے پچھلے دن وہ اپنا گھر بھول گیا تھا، اور کئی گھنٹے فٹ پاتھ پر کھڑا راہ گیروں گزرتی ہوئی گاڑیوں کو امید بھری نظروں سے دیکھتا رہا تھا کہ شاید کوئی شناسا چہرہ دکھائی دے جائے تو اس سے معلوم کرے کہ اس کا گھر کہاں ہے، وہ گھر جس میں وہ پچھلے 19-20 سالوں سے رہتا آ رہا تھا۔ اس کا پتہ اسے کیسے بھول گیا تھا؟ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو اس کی بے بسی اور خوف آخری حد سے تجاوز کرنے لگے۔ وہ ایک ہی جگہ پر ٹھہرا انہونی کی دہشت سے کانپ رہا تھا۔ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور بھی نہیں جا سکتا تھا، اس ڈر سے کہ کسی بالکل ہی اجنبی علاقے میں نہ جا نکلے۔ اپنے قیام کی جگہ کے بارے میں کم از کم اسے اتنا یقین ضرور تھا کہ وہ پہلے بھی وہاں آتا رہا تھا۔ وہ راستہ اور گرد و پیش کے مناظر اسے دیکھے بالے محسوس ہوتے تھے۔ اس نے ایک دو لوگوں کو روک کر ان سے دریافت کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ شاید اسے پاگل سمجھے تھے، تب ہی کوئی توجہ دیے بنا چلے گئے تھے۔ اس نے ایک جانے پہچانے مکان کے دروازے پر دستک بھی دی تھی، مگر 10 منٹ تک کال بیل بجانے کے بعد اس کا دھیان اس تشہیری بورڈ کی جانب مبذول ہوا جس پر لکھا تھا کہ وہ مکان برائے فروخت تھا۔ وہ واپس اسی جگہ جا کر فٹ پاتھ پر کھڑا ہو گیا تھا اور قریب تھا کہ داڑیں مار مار کر رونے لگتا کہ اس کی نگاہ بائیک چلاتے ہوئے ایک نوجوان لڑکے پر پڑی۔ اس نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا جس سے اس کے چہرے کا بیشتر حصہ چھپا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود گرانٹ نے اس کے گزر جانے سے قبل اسے پہچان لیا تھا۔ وہ مارک تھا جو اس کے گھر سے چند گلیاں چھوڑ کر رہائش پذیر تھا، اور کبھی کبھار سرے راہ ان کے درمیان چھوٹے موٹے رسمی فکروں کا تبادلہ ہو جایا کرتا تھا۔ گرانٹ نے چیخکاری سے رکنے پر مجبور کیا اور اس کے قریب جاتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں کہاں رہتا ہوں، مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ مارک نے پہلے تو اس بات کو مذاق سمجھا تھا، پھر اس کی بے چارگی کو محسوس کر کے سنجیدہ ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن اپنے سیل فون پر کسی سے رابطہ تو کر سکتے تھے، کیا تم اسے بھی کہیں بھول آئے ہو؟ مارک کے کہنے پر گرانٹ کو جھٹکا لگا تھا، یہ تو بالکل سامنے کی بات تھی، اس کا سیل فون اس کی جیب میں موجود تھا، لیکن ایک بار بھی اسے اس کا خیال نہیں آیا تھا۔ اور بھی کئی طریقے تھے جن سے وہ بآسانی اپنے گھر ڈھونڈ سکتا تھا۔ اس کے شناختی کاغذات اس کے پاس تھے، ان پر لکھا ہوا پتہ وہ پڑھ سکتا تھا، اور اگر کاغذات نہ بھی ہوتے تو وہ کسی پولیس والے کو اپنا نام، تاریخ پیدائش اور سوشل سیکورٹی نمبر وغیرہ بتا کر یہ مسئلہ حل کر سکتا تھا۔ لیکن یہ سب اسے اب سجائی دے رہا تھا جب اس کی ضرورت باقی نہ رہی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ اس سے کچھ روز پہلے کا قصہ تھا کہ وہ فلم کے سیٹ پر کچھ بھول گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے بہت تذلیل کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن وہ کیا بھولا تھا اب اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک ایکسٹرا تھا، 1.5-2 گھنٹے دورانیے کی فلم میں لمحہ بھر یا اس سے کچھ زیادہ وقت کے لیے کیمرے کی آنکھ اسے پردے پر مرتسم کر دیتی تھی۔ کبھی کانفرنس میز پر بیٹھا ہوا ایک ڈاکٹر، کسی آفس کی لابی پار کرتا ہوا ایک بزنس مین، یا فلم کے کسی ایکٹر کے پیچھے جہاز سے اترتا ہوا مسافر۔ کبھی وہ فٹ بال اسٹیڈیم میں ہونے والی گریجویشن کی تقریب میں شریک 100 لوگوں میں سے ایک ہوتا، تو کبھی تھیٹر میں بیٹھے ہوئے 500 سے زائد لوگوں کے مجمع میں نظر آتا، اور بعض اوقات تو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ کئی سالوں سے ہالی ووڈ میں اسی حیثیت سے کام کرتا آ رہا تھا،
اسی غیر مستقل آمدنی پر اس کی گزر اوقات ہو رہی تھی۔ وہ اس کام سے متنفر تھا مگر اسے کیے چلے جانے پر مجبور تھا۔ جب وہ اسپرنگ فیلڈ سے ہالی ووڈ آیا تھا تو اس کی آنکھیں خوابوں سے بھری تھیں اور بدن کمان کی طرح تانک سا تنا ہوا تھا۔ اب اتنے سال لا حاصل جہد کی نظر کرنے کے بعد اس کے جسم کے کسی عضو میں موزونیت باقی نہ رہی تھی اور بینائی دھندلانے لگی تھی۔ وہ آئینہ دیکھنے سے حت المقدور گریز کرتا تھا، اور جو شخص آئینہ دیکھنے سے کتراتا ہو وہ خواب نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی نیندوں میں کابوس ہوتے ہیں۔ گرانٹ کی زندگی بھی ایک غیر مختتم ڈراؤنا خواب تھی۔ منگولیا کی شاخ سے جدا ہو کر ایک بڑا سفید پھول پٹ سے سڑک پر گرا، جیسے کوئی تارا آسمان سے ٹوٹا ہو۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ سورج کی اولین کرنیں درختوں کی اوپری شاخوں کو نرمی سے چوم رہی تھیں اور پتوں میں سے چھن کر آتی روشنی سفید اور ٹھنڈی تھی۔ وہ ایک بے حد اجلی صبح تھی۔ عموماً اس وقت وہ سو رہا ہوتا تھا۔ آج جانے کیسی اس کی آنکھ کھل گئی تھی اور اپنے کمرے کی گھٹن زدہ فضا سے گھبرا کر باہر سڑک پر نکل آیا تھا۔ روشنی اب درختوں کے تنوں سے نیچے رینگ رہی تھی اور اس کے شکن آلود لباس پر روشنی کی آڑی ترچھی لکیریں بننے مٹنے لگی تھیں۔ اس نے گردن اٹھا کر منگولیا کی اونچی ڈالیوں پر کھلے ہوئے دودھ یا سفید شگوفوں اور ان پر اترتے ہوئے ملائم اجالے کو دیکھا۔ روشنی کی شعاعیں اس کے پپوٹوں سے پھسل کر آنکھوں کی پتلیوں میں گھسنے لگیں تو اس نے آنکھیں نیم وا کر لیں۔ اسی عالم میں اسے سڑک کے پار مرغول دار چھجوں والے مکان کی دوسری منزل کی ایک کھڑکی کا پردہ ہٹتا ہوا دکھائی دیا۔ کالے بالوں والی نو خیز لڑکی کی محض ایک جھلک آنکھوں تک آئی تھی، پھر وہ نظر سے اوجھل ہو گئی۔ گرانٹ کچھ دیر تک بند کھڑکی کو بلا مقصد تکتا رہا تھا، پھر اس کا دھیان چمکیلی نورانی صبح کی جانب لوٹا۔ اسے بڑی شدت سے کوئی یاد آیا تھا۔ اس صبح اور اس لڑکی میں ایسی مماثلت تھی جیسی دو تواں بہنوں میں ہوتی ہے۔ اس کا تن بھی اس صبح کی طرح اجلا تھا۔ وہ چاند کے نور سے بنی ہوئی مورت تھی۔ کاش وہ اسے بھی بھول گیا ہوتا جیسے وہ کئی دوسری باتیں بھول جاتا تھا، لیکن وہ تو آنکھ میں پڑ جانے والا ریت کا ذرہ تھی جو نمی سے گھلتا نہیں اور جتنی بار آنکھ ملو پہلے سے بڑھ کر دردناک ہوتا چلا جاتا ہے، جو بے چین رکھتا ہے اور جس کی اذیت بھلائے نہیں بھولتی۔ اس کا خیال آنے پر گرانٹ کے اندر ایک ٹیس اٹھی تھی جو رگوں کو کاٹتی ہوئی سارے بدن میں پھیل گئی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے چل کر اپنے گھر میں لوٹ آیا تھا۔ اسے اس لڑکی کے نام خط لکھنا تھا۔ وہ کئی سالوں سے خطوط لکھتا آ رہا تھا، اسے کسی ایک خط کا بھی جواب نہیں ملا تھا اور شاید کوئی ایک خط بھی اس تک پہنچ نہ پایا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ رکے بغیر اکتائے بغیر خط لکھے چلا جاتا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے رائٹنگ ٹیبل کے اوپر والی دراز باہر کھینچی، لیٹر پیڈ، قلم اور ایک ذہین لغت نکالی اور خاصی دیر سوچتے رہنے کے بعد خط کا آغاز کیا۔ اس نے ذہن میں جو فکرہ منتخب کیا تھا اس کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ لغت میں تلاش کرنے اور اسے کاغذ پر منتقل کرنے میں اسے کم و بیش 10 منٹ لگے تھے۔ خط کو وہ جس زبان میں تحریر کر رہا تھا، کئی سالوں کی مشق کے بعد بھی وہ اسے روانی سے لکھنے پر قادر نہیں ہو پایا تھا۔ بعض اوقات ایک خط لکھنے میں کئی گھنٹے صرف ہو جاتے تھے۔ خاص طور پر ابتدائی دنوں میں اسے بہت دقت ہوا کرتی تھی۔ کچھ الفاظ جو وہ لکھنا چاہتا تھا ان کے متبادل اس دوسری زبان میں ملتے ہی نہ تھے اور وہ جھنجھلا جایا کرتا تھا۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک جملہ لکھتے ہوئے وہ بیچ میں اٹک گیا تھا، ایک لفظ کا ترجمہ وہ ڈھونڈ نہیں پایا تھا، یا تو وہ اس زبان میں موجود ہی نہیں تھا یا اگر تھا تو اس لغت میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ لغت کے اوراق کو بے بسی سے الٹتے پلٹتے ہوئے اسے اپنی دائیں بغل میں درد کا احساس ہوا۔ قمیض کے اوپری 2 بٹن کھول کر اس نے بازو اٹھاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے بغل کی جلد کو ٹٹولا اور ایک ابری ہوئی جگہ کو انگلیوں سے دبایا۔ جلتے ہوئے درد نے اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اس نے قمیض کے بٹن بند کیے اور ایک کوڑا کاغذ لے کر خط کو نئے سرے سے لکھنے لگا۔ کچھ مدت قبل اگر اسے بغل میں ایسے درد آلود ابھار کے وجود کا علم ہوتا
تو ڈر اور تجسس میں مبتلا ہو کر اس کی تحقیق میں پڑ جاتا، لیکن اس وقت اسے محسوس کر کے گرانٹ کو ڈر ضرور لگا تھا، مگر تجسس ہرگز پیدا نہیں ہوا تھا۔ ایسے ہی گھناؤنے چھالے اس کے بدن کے کئی حصوں پر تیزی سے نمودار ہو رہے تھے۔ اس کا نچلا دھڑ تو ان نیلگوں سرخ آبلوں سے اس حد تک پر ہو چکا تھا کہ وہ نہاتے ہوئے صرف اس لیے آنکھیں بند رکھتا تھا کہ اس سے اپنی ٹانگیں نہ دیکھنی پڑیں۔ عام طور پر ان میں درد نہیں ہوتا تھا، البتہ کبھی کبھار اتفاقاً دباؤ پڑنے سے یا کسی ٹھوس سطح کے ساتھ رگڑ کھانے پر ان میں دکھن ہونے لگتی تھی۔ چند روز پہلے اس نے اپنے کان پر ویسا ہی آبلہ دیکھا تھا اور اسی رات کو گردن کی پشت پر بھی اسے محسوس کیا تھا۔ اگر وہ اس کے چہرے پر بننے لگے تو کیا ہوگا؟ گرانٹ ان سے بے حد خوف زدہ تھا۔ کئی بار اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے کے ارادے باندھے تھے، مگر جانے کیوں ہر دفعہ ذہن سے محو ہو جاتا تھا۔ اس کا ایک دوست جس سے اس کی ملاقات ہوئے 2-3 سال بیت چکے تھے، بے حد اچھا ڈاکٹر تھا، اور گرانٹ سوچ رہا تھا کہ آج شام کو اس سے ملنے ضرور جائے گا۔ بھول جانے کے ڈر سے اس نے ایک نوٹ لکھا اور میز پر رکھ دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ خط مکمل کرنے کے بعد وہ اسے کمرے کے دروازے پر چسپاں کر دے گا تاکہ نظر پڑنے پر یاد دہانی ہو جائے۔ پھر وہ لکھنے میں مگن ہو گیا۔ 1 گھنٹے بعد اس نے اختتامی جملہ تحریر کیا اور کاغذ کو تہہ کر کے دراز میں رکھتے ہوئے دراز بند کر دی۔ ابھی اسے خط میں رکھنے کے لیے کوئی پھول بھی چننا تھا۔ میز کے کنارے پر ایک اور کاغذ بھی دھرا تھا جس میں کسی ڈاکٹر کا نام لکھا تھا اور نیچے ایک مختصر جملہ تھا، آج شام کو ملنا ہے۔ وہ اس کی اپنی تحریر تھی، لیکن اس نے کب لکھا تھا اور لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ ذہن پر بہت زور دینے کے بعد بھی اسے یاد نہ آ سکا۔ تنگ آ کر اس نے وہ کاغذ ایک طرف اچھال دیا۔ اچانک اسے یوں لگا جیسے اس کے حلق یا شاید تالو میں کوئی شے پھٹ گئی ہو۔ اس کے منہ میں کسیلے ذائقے والا سیال بھرنے لگا۔ بدحواس ہو کر اس نے منہ کھول دیا اور سر کو فرش کی جانب جھکا دیا۔ اس کی تھوڑی پر سے بہتا ہوا مائع بوند بوند فرش پر ٹپکنے لگا۔ کچھ مواد اس کی گردن پر بھی رینگ گیا تھا۔ وہ تھوک ملے خون کو فرش پر رینگتے اور ایک دائرے میں جمع ہوتے دیکھتا رہا، اور پھر اٹھ کر باتھ روم میں آئینے کے سامنے پہنچ گیا۔ غالباً اس کے منہ میں کوئی زخم تھا جو ٹھیس لگنے پر رسنے لگا تھا۔ خاصی دیر جبڑے کھول کر آئینے میں کھوجنے پر بھی اسے خون کا منبع نہیں ملا تھا، لیکن ہونٹوں اور تھوڑی پر لگے خون کو دیکھتے ہوئے اسے ایک دم وہ بات یاد آ گئی تھی جو کچھ دنوں پہلے فلم کے سیٹ پر اس کی بے عزتی کا باعث بنی تھی۔ دراصل اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسپیشل ایفیکٹ پر مبنی ایک منظر فلما رہا تھا۔ ایک ایکٹر کو گولی لگنے اور اس سے پیدا ہونے والے زخم کا دکھایا جانا مقصود تھا، اور گرانٹ کا کام یہ تھا کہ وہ اس ایکٹر کے جسم پر لگنے والے گھاؤ کی جگہ پر ہتھیلی رکھ کر خون روکنے کی اضطراری کوشش کرے۔ کیمرہ رول کرنے لگا اور سکوائڈ کے ذریعے مصنوعی لہو کی تھیلی پھاڑ دی گئی، تو بجائے آگے بڑھ کر ابلتے ہوئے لہو پر ہاتھ رکھنے کے، گرانٹ بت بنا اپنی جگہ پر جمع رہا۔ ہدایت کار کے کئی بار چلانے پر بھی وہ متوجہ نہ ہوا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا، بس یوں لگ رہا تھا کہ ایک خلا اس کے چہار اطراف پھیلا ہوا تھا۔ کوئی بھی محرک اس کے دماغ کو اکسا نہ پاتا تھا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے اس کی اس قدر توہین کی تھی کہ بس مار پیٹ کرنے کی کسر رہ گئی تھی۔ اس بھولنے والی بیماری کا جلد ہی کوئی تدارک نہ ہوا تو اس کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور وہ قریب منظر آبلے بھی تو تھے جو بارش کے بعد راتوں رات اگنے والی کھمبیوں کی طرح اس کے پورے جسم کو داغ دار بنا رہے تھے۔ مجھے آج ہی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، اس معاملے میں اور دیر نہیں کی جا سکتی۔ اس نے مصمم ارادہ کیا تھا۔ اس کا ایک جاننے والا ڈاکٹر تھا
وہ اس کی مدد کر سکتا تھا. میں آج ہی اس سے ملوں گا. گردن پر جمع خون دھوتے ہوئے اس نے خود کلامی کی. اسے ساتھ والے کمرے سے آہٹ سنائی دی. اس نے باتھ روم کا دوسری طرف والا دروازہ کھول کر کمرے میں جھانکا. وہ جاگ چکی تھی اور بستر کے کنارے آنکھیں موندے بیٹھی جھول رہی تھی. شاید اسے باتھ روم جانا تھا اور وہ اس کے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی. اس کے علاوہ وہ اس گھر کی دوسری مکین تھی. اس کی ماں کی زندگی میں ہی گرانٹ نے اس کی تربیت اپنے ہاتھ میں لے لی تھی. اس کی ماں ایک بے حد غلیظ اور گھناؤنے کردار کی مالک عورت تھی. اس کے گناہوں نے ہی گرانٹ کا دھیان اس کی بیٹی کی جانب مبذول کروایا تھا. گناہ کی گندگی میں لت پت عورت کی بیٹی کو وہ گناہ سے باز رکھنے میں کامیاب ہو جائے تو خدا کی ناراضی کم ہو سکتی تھی. گرانٹ سے کئی غلطیاں سرزد ہوئی تھیں اور خدا کا غضب اس کی پشت پر تھا. وہ لڑکی اس کے گناہوں کا کفارہ بننے والی تھی. اس سے عذاب سے نجات دلانے والی تھی. اس کی پرورش کرتے ہوئے گرانٹ نے اس پر ہر طرح کی سختی کی تھی. اس سے معلوم تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتی تھی. وہ اس کی نفرت برداشت کر سکتا تھا مگر خدا کی ناراضی برداشت کرنا اس کے بس میں کہاں تھا. اچھا ہی ہوا تھا جو اس کی ماں مر گئی تھی. اگر وہ عورت اب تک اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتی تو یقیناً اسے گناہ کی راہ پر دھکیل چکی ہوتی. گرانٹ نے اسے نیند میں جھکولے کھاتے دیکھا اور کہنا چاہا کہ باتھ روم فارغ ہے, تم اب اسے استعمال کر سکتی ہو, مگر ایک ایسی بات ہوئی کہ اس کی آواز ہی نہ نکل سکی. وہ اس لڑکی کا نام بھول گیا تھا. اگر گھر چھوڑنے سے پہلے اس سے کچھ پیش بندی کرنے کا موقع ملا ہوتا تو شاید وہ اتنی خوف زدہ نہ ہوتی. جس عجلت میں اس سے یہ عمل سرزد ہوا تھا اس کی بھوکھلاہٹ کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا. آخر وقت تک وہ آنکھیں بند کیے یہی سوچتی رہی کہ کسی بھی لمحے گرانٹ آ پہنچے گا اور سب درست ہو جائے گا. اس نے کسی دیگر امکان کو ارادی کوشش سے شعوری سطح تک رسائی پانے ہی نہ دی تھی. اسی بدحواسی کا نتیجہ تھا کہ گھر سے باہر رکھے گئے اولین قدم پر ہی وہ پچھتانے لگی. اسے ان تمام باتوں کا اچانک ہی ادراک ہو گیا تھا جو اب تک اس کی نظر سے اوجھل تھیں. اس سے خبر نہ تھی کہ گرانٹ سے رابطہ جڑنے میں کتنی مدت لگ جائے گی. یہ عرصہ گزارنے کے لیے اسے رقم کی ضرورت تھی. اس کے پاس جو نقدی تھی وہ بمشکل چند دن چل سکتی تھی. زیورات یا دوسری قیمتی اشیاء کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے ایسی شرم آئی کہ وہ اس ارادے پر عمل نہ کر پائی. حالانکہ سب سے زیادہ شرمناک کام تو وہ کر گزری تھی. اس کے اکاؤنٹ میں جتنی بھی رقم پڑی تھی وہ چند روز قبل وینس نے شادی کے اخراجات کے لیے نکلوا لی تھی اور اس وقت وہ تقریباً خالی ہاتھ تھی. اسے اپنے سامان میں سے اپنا پاسپورٹ نہیں ملا تھا. جانے وہ بے دھیانی میں کہیں آگے پیچھے ہو گیا تھا یا کسی نے جان بوجھ کر نکال لیا تھا, اور اگر وہ ارادتاً نکال لیا گیا تھا تو وینس کے سوا ایسا کرنے والا کوئی نہیں تھا. پرنیا کے علاوہ الماری کی چابی صرف وینس کے پاس تھی. شاید اس کے دل میں یہ خدشہ موجود ہو کہ اس کی بیٹی گھر سے جانے کی کوشش کرے گی. اگر وہ پہلے سے ایسا سوچ رہی تھی تو اب اپنے خدشات کو سچ ہوتا پا کر اس پر کیا گزری ہوگی. اس وقت وہ رو رہی ہوگی مگر آواز کو اونچا ہونے سے روکتی ہوگی, اس ڈر سے کہ گھر کا کوئی اور فرد نہ سن پائے. اور جب آئزک اپنے بستر سے پکارے گا, پرنیا کہاں ہے, اب تک میرے پاس کیوں نہیں آئی تو, اور گونی, وہ ایک بار رونا شروع کرتا تو کئی گھنٹے روتا ہی چلا جاتا تھا. کسی ہلے بہلتا ہی نہ تھا. اسے کون سمجھائے گا کہ پرنیا اچانک کہاں چلی گئی تھی. وہ اس کی شادی کے لیے بننے والے ملبوسات دیکھ کر کتنا خوش ہوتا تھا, اور جب اسے معلوم ہوا تھا کہ داؤد متوقع دلہا تھا تو داؤد کے سامنے آنے پر بے طرح گھبرا جاتا اور چھپنے کو کونے کھدرے تلاشنے لگتا تھا. اور داؤد, وہ کیا محسوس کر رہا ہوگا